جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل خالق کونین جو بیمار ہے برکت صاحب و زمان سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی تنگ دستی برکت صاحب و زمان سے دور فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب الزمان کے لشکر کا سپاہی عطا فرما، جو بے گھر ہیں امام کی انتظار گاہ عطا فرما، پروردگار عالم یہ بانیان یہ راکین یہ انجمن راجہ صاحبان یہ جو بھی ہیں جنہوں نے یہ سرکار کے امر سے اہتمام کیا، میں نہیں کہوں گا اسے قبول فرما، کیونکہ میرا ایمان ہے اگر امام قبول نہ کرتا یہ ذکر نہ ہوتا، اس نصرت امام میں شمار فرما۔ اللہم صلی اللہ خان صاحب اور باقی احباب کچھ دوستوں کو کہا بھی تھا ہم آئیں گے لیکن اس میں مجبوری تھی کہ جہاں گئے انہوں نے لیٹ کرا دی ورنہ ہم حاضر ضرور تھے، جس سے وعدہ کریں پھر کوشش ہوتی ہے وعدہ وفا۔ میں تو ویسے بھی سفر عشق میں نکلتا ہوں سرکار کا صدقہ، میں نے کربلا صرف پڑھی نہیں تھوڑی سی سمجھ آئی ہے، کربلا صرف پڑھی نہیں تھوڑی زیادہ، یہ نہیں کہتا مجھے ساری سمجھ آ گئی، نہیں تھوڑی سی سمجھ آئی ہے۔ میں نے کہا کربلا سن کے سن ہونا کمال نہیں، مہربانی جملوں کے قدردان ہو، کربلا سن کے سن ہونا ایک کمال نہیں، کربلا پہ غور و فکر کرنا کمال ہے۔ واقعی والوں پہلا تحفہ ہے، سنبھالیے گا اس مقدس مقام کی قسم جو میں نے کربلا کی اب تک سردار کے کرم سے تحقیق تھوڑی سی سمجھی ہے، وہ یہ ہے کربلا اس کمال کو کہتے ہیں جو لالچی کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ مہربانی یا علی مہربانی قدردان تھے، میں جملہ دے گیا، بہت شکریہ۔ کربلا اس کمال کو مجھے کو کہنا سید اشرا پڑھ اور 10ویں دن اشرے کا نچوڑ دے، وہ پہلے دے دیتا ہوں۔ کربلا وہ کمال ہے جو لالچیوں کو چھٹی دیتی ہے، لالچی چاہے جنت کا کیوں نہ ہو چھٹی کربلا عاشق بناتی ہے۔ مہربانی اگر شفقت ہو سکے قدم درود پڑھتے تھوڑا آگے آ جاؤ، ایک ماحول سا بن جائے۔ بہت شکریہ صلی اللہ محمد۔ بہت شکریہ ماتمیوں مولا خوش رکھے آپ۔ بسم اللہ۔ مہربانی میرے پاس علی بڑا قیمتی ہے، بہت شکریہ۔ میرے پاس علی بڑا قیمتی ہے جو کاغذوں میں نہیں بکتا، شکریہ راجہ صاحب۔ میرے پاس حسین بڑا قیمتی ہے جو رکھتا کسی کا نہیں۔ مہربانی قدردان ہو، میں مہربانی بہت شکریہ راجہ صاحب، بڑی خوبصورت بات فرما رہے ہیں۔ جب وہ رکھتا نہیں پھر بانیوں سے لینا بنتا نہیں بنتا۔ کیا یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہاں جائیں، یہ تھوڑا اہتمام ہے۔ اس بیچارے نے ساؤنڈ منگوایا، آپ کے لیے دیگیں پکوائیں، یہ دریاں بچھوائیں، اگر دھوپ ہوتی شامیانہ لگواتا، اتنی محنت کرتے۔ بانی کا تو شکریہ ادا کرو، بانی تیری مہربانی، تو نے وہاں کھڑا کیا جہاں 14 بھی بیٹھے تھے۔ مہربانی یہ بانی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ بانی کی ہمت ہے، داد دینی چاہیے اور سادات کو تو بہت دینی چاہیے، کیونکہ سید کے گھر کی بات ہے۔ کیا کہتے ہو کردار نسلوں کا پتہ دیتا، دیکھ کا چاول چکھو انیس خان صاحب، دیکھ کا پتہ چل جاتا ہے۔ کم از کم آج سید سے ملاقات ہو، سید میں کوئی بات ہو تو سید کے بڑوں کی بات کا پتہ چلتا ہے۔ یہ نسلیں کن کی ہیں، اور یقین کرو واقعی والوں جو سادات بیٹھے ہیں اس بات کی گواہی دیں گے۔ سید گواہی دیجئے گا، ہماری جد نے گھوڑیوں پہ چڑھ کے دین پھیلایا ہے، ہاتھ نہیں پھیلایا۔
مہربانی میرے ساتھ تھوڑا سا سفر کیجئے گا. ذہن آپ کے تیار ہو گئے اور مجھے اچھا لگا. واہ کینٹ نے مجھے امام زمان پہ کچھ سوال بھیجے. اس پہ بھی بات کروں گا. بس آپ کا ساتھ چاہیے, وہ صرف توجہ. بس آپ توجہ رکھو گے انشاءاللہ ان پہ بھی گفتگو ہوگی. میں خود اجازت دیتا ہوں, ممبر پہ لکھ کے بھیجا کرو زمانے کے امام کے حوالے سے سوال, تاکہ میری نوجوان نسل کو پتہ چلے. یہ تو بچپن سے یہی سن رہے ہیں کیا ہوا تھا 61 ہجری میں, کیا ہوا تھا. سلمان آیا تھا, جھاڑو دیتا رہا تھا, منا بن گیا تھا. یہ یہاں سے بیچارے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کوئی تو ہو ان کو بتائے سلمان آیا تھا تو بن کے دکھا. شاباش, کوئی تو ہو نا اس طرف متوجہ کرے ان کو. یار وہ تو آیا تھا, تو بھی عہد کر میں بنوں گا. ساری زندگی یہی سنتے سنتے تو نہیں چلے جانا نا. وہ اور آیا تھا, وہ تو آیا تھا, باکمال بھی بنا تھا, علیہ السلام بھی بنا تھا. لیکن آج بھی تو ایک حسین ہے نا. مہربانی. جیسے دنیا میں بہت شکریہ قوم شیعہ, جیسے ہم سارے دنیا دار لوگ دنیا کا ہر کام مستقبل کے لیے کرتے ہیں. میں راجہ صاحب سے پوچھوں, راجہ صاحب نوکری کو کرتی ہو؟ کہیں گے سید اس لیے نوکری کروں گا تو تنخواہ لوں گا تو گھر چلاؤں گا. میں ان سے کہوں راجہ صاحب آپ کے بڑے بھی تو نوکری کرتے تھے. کہنے لگے شاہ جی عقل والی بات ہے, وہ ان کی ضرورت تھی. شاباش, تھوڑا بس بولتے رہنا, مجھے محسوس یہ ان کی ضرورت تھی, یہ میری ضرورت ہے. راجہ صاحب آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے کاروبار. میں نے کہا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے منافع کمائیں گے. مستقبل رات کو کیوں سوتے ہو, صبح اٹھیں گے. راجہ صاحب نے اب سب کو سرکار کا صدقہ نظر اللہ نیاز حسین کھلائی. راجہ صاحب نے کہا اور کھاؤ. آپ نے کہا بس اب صبح کھائیں گے. لو جی مومن کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے سید گھر بنا رہا ہوں. کیوں؟ اس میں رہوں گا. تو کم از کم آج شیعہ قوم کو صدیاں ہو گئی کربلا سنتے سنتے. یہاں سے سن کے نہیں جانا چاہیے بلکہ عہد کر کے جانا چاہیے. وہ ہور تھا میں بنوں گا. مہربانی. اللہ اکبر. میں بھی تو بنوں گا نا. میں دنیا کے باقی کام کمال کر رہا ہوں. ڈاکٹر بھی بنوں گا, انجینئر بھی بنوں گا, بہت بڑا آدمی بھی بنوں گا. کیا میں اور نہیں بنوں گا؟ نہیں, میں بنوں گا. یہ اس کا کرم ہے جو ہم سب کو یہاں بلا لیتا ہے شعور بلند کرنے کے لیے, جس کی سیر سرپرستی ہم بیٹھے ہیں. ہم انصاف نہیں کرتے, وہ کرم کرتا ہے. واکنڈ والے کہیں گے سید کیا انصاف نہیں کرتے؟ سب سے پہلا انصاف ہمیں جو یہ کرنا چاہیے, اپنے مجلس اعضاء کے اشتہار میں چھوٹا سا لکھواتے زیر سرپرستی, آدھے اشتہار میں لکھوانا چاہیے زیر سرپرستی حجت دوران بقیت اللہ العظام. مہربانی. ہم جیسے اہلوں کے نام اتنے بڑے بڑے, جس کی زیر سرپرستی ذکر ہے اس کا نام اتنا چھوٹا سا. نا, یہ انصاف نہیں ہے. اس کا صدقہ زندہ ہے, اس کا صدقہ کھاتے ہیں, اس کا صدقہ عزاداریاں ہیں, اس کا صدقہ اولادیں مل رہی ہیں, اسی کا صدقہ ہی دشمن ہم تک نہیں پہنچتا. احسان تو دیکھے بادشاہ کے کتنے ہیں. تو کیا خیال ہے اشتہار میں, آدھے اشتہار میں ہونا چاہیے نا بقیت اللہ العظم آیت اللہ العظمہ. مہربانی. اچھا میں حیران ہوتا ہوں ممبر پہ آنے والے بڑا بننے کی کوشش بڑی کرتے ہیں. میں بڑا آدمی بن جاؤں, میرا نام بڑا ہو. یعنی نام بڑا ہونے سے کوئی بڑا ہوتا ہے؟ نہیں. اگر کوئی کہے نا تمہیں بانیان تشریف فرما کو کہے میرا نام بڑا دینا تاکہ میں تھوڑا سا بڑا آدمی بن جاؤں, اس کو کہنا ہمارے پاس ایک سید آیا تھا, وہاں کنڈ کے پلیٹ فارم پہ ممبر پہ ایک بات کر کے گیا, کوشش کر بندوں کی نگاہ میں بڑا نہ بن. یہ 4 دن بڑا بناتے تو 4 دن بعد گراتے بھی ہیں. کسی کو بات سمجھ آ جائے مہربانی. 4 دن بڑا بناتے ہیں, 10 دن بڑا بناتے ہیں, 10 دن بعد گرا بھی دیتے ہیں. کوشش کر, وہ کام کر. معصوم فرماتے ہیں ہمارا ہو عاشق, دنیا میں نام کمانے کی حسرت نہ ہو, ہمارا بن کے دنیا میں رہے. اس کا تذکرہ دنیا میں کم ہوتا ہے, آسمان سے زیادہ.
مہربانی مہربانی حیدری کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا انصاف نہیں کر رہے نا؟ سردار کا نام بہت بڑا آدھا اشتہار، کوئی آئے تو بسم اللہ، کوئی نہ آئے تو بسم اللہ۔ ناموں سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، حق بنتا ہے شیعہ قوم کا، کم از کم اتنا انصاف تو کرے۔ زیر سرپرستی صاحب الاصل والسماع، اتنا بڑا آدھے اشتہار میں دنیا کو میسج بھی جائے کوئی ان کا وارث ہے جو آتا ہے۔ یہ تھوڑا سا ہے جو میں کہہ گیا، میرے درد دل تھا، بہت شکریہ واقعی آپ کا شکریہ۔ میں جو بات کر رہا تھا وہ بڑی کمال تھی۔ کربلا اس کمال کو کہتے ہیں جو لالچی کو قبول نہیں کرتے۔ کربلا لالچی کو چھٹی دیتی ہے۔ واقعی والو جوان ہو، ماتمی ہو، مولا خوش رکھے۔ راجہ صاحب ایک چیز بڑی میں کافی عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں، مولا کے ماتمی ویسے نہیں بیٹھتے مجلس میں، لیکن اسد بخاری پڑھے تو بیٹھتے۔ ان کی محبت ہے، مولا انہیں خوش رکھے، مولا ہاں ان کے اور عرفان میں اضافہ فرمائے۔ بڑے کمال لوگ ہیں۔ اصل میں نے دو چار ماتمیوں سے پوچھا ہے، میں نے کہا یہ آپ بیٹھتے کیوں نہیں مجلس میں؟ کہتے ہیں کوئی بات کام کی ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ یہ اتنے پڑھنے والے آتے ہیں کام کی بات نہیں کرتے؟ کہنے لگے یہ سارے ٹارگٹ لے کے آتے ہیں، میری مجلس لگے مجھے وارے ملے۔ راجہ صاحب ایک ماتمی کی بات تھی جو میں کر گیا، لو جی بات کا رخ نہ مڑ جائے۔ لالچی کو قبول نہیں کرتی کربلا، لالچی کو چھٹی دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے اتنے بندوں نے میری اس بات سے اتفاق کیا، کوئی ایک ایسا ہو جو یہ سوچے چلو ہم اور کسی چیز کی لالچ نہیں کرتے، جنت کی تو ہونی چاہیے اور کچھ نہیں۔ نماز پڑھی جنت، روزہ رکھا جنت، عزاداری کی جنت، لنگر کھایا جنت، لنگر کھلائی جنت، سب چیز میں جنت، اتنی تو ہونی چاہیے نا گنجائش، اور کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ آؤ آج 30 سفر یعنی یکم ربیع الاول کی شب واکنڈ کے اس پلیٹ فارم سے جہاں تک آواز پہنچے، میں اس قوم کا ایک خیر خواب بن کے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ قوم شیعہ بن، جنت کا طالب نہ بن، طالب مولا بن۔ مہربانی طالب مولا بن۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے سید ممبر پہ کتنی بڑی بات کر گیا، دعویٰ کر گیا، دلیل نہیں دی۔ اگر نہیں سمجھ آتی آپ میرے ساتھ چل بہلول کے پاس، سرکار بہلول ہم واکنڈ والے تیرے پاس آئے ہیں، احسان فرما۔ ہم ہر کام میں کہتے جنت جنت جنت، کیا شیعہ وہ ہے جو طالب جنت ہو؟ بہلول کہتے اگر مجھے تم شیعہ مانتے ہو تو میرے سے سنو، شیعہ جنت مانگتا نہیں بیچتا ہے۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ کے میرے سماعت کے کیا کہنے ہیں؟ خان جی میرا دل تھا کوئی 3 روزہ مجالس ہو جائے واقعی، تھوڑے سے ذہن کھلیں، لیکن کیا کریں قدرتی بات ہے، مجبوری بن گئی۔ چلو آج تمہید باندھ کے جا رہے ہیں، دل بن گیا ان کا اور سرکار نے کرم فرما دیا تو میں حاضر، میں اس قوم کے لیے حاضر ہوں۔ میں جا رہا ہوں شہر گاؤں، چاہتا ہوں یہ قوم عاشق بنے، بیکاری نہیں، منگتی نہیں، یہ عاشق بنے جیسے عاشق تھے ماضی میں، ہر کام کر کے حسین کو یہ نہ کہے مجھے کیا دے گا، مجھے کیا دے گا، مجھے کیا دے گا، نہ عاشق بن۔ عاشق وہ نہیں ہوتا جو کر کے کہے کیا دے گا، عاشق وہ ہے جو کر کے کہے تیرا شکریہ تو نے اس قابل بنا دیا۔ یہ ہے معیار عشق، بہت شکریہ۔ عاشق تو وہ ہے جو کچھ کر کے کہتے تیری مہربانی، نہیں عاشق بن۔ مجلس میں جاؤ، باہر پوچھے کوئی کہاں گئے تھے، یہ نہ کہو میں مجلس میں گیا تھا، کہو امام نے بلایا۔ میں کہاں مجلس میں جا سکتا تھا، یہ اس کا کرم تھا جس نے مجھے بلا لیا۔ لو جی کربلا، میں بھی شروع کرتا ہوں جی سوال۔ کربلا عاشق بناتی ہے، عاشق وہ ہے، حضور نے نعرہ لگوایا یا سارت الحسین، آپ نے کیا کہا؟ لبیک یا حسین۔ ارے بھئی یہی ہے لبیک، لبیک یہی ہے، میں حاضر، میں حاضر، تو حکم کر، میں حاضر، تو آرڈر لگا۔
اور میں لبیک کہہ کے کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ محمد کا احسان ہے جس نے غدیر میں آپ کو حاکم بنا کے مجھے غلام بنایا تھا۔ شاباش شاباش صاحبان عرفان، مہربانی صاحبان عرفان، صاحبان اشارت، بات سمجھ رہے ہو؟ اچھا لگ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مولا کا مطلب کیا ہے؟ حاکم مطلق، کلی حاکم، جو چاہے جیسا چاہے جہاں چاہے جتنا چاہے۔ نہیں جو پہنچ گئے ہو سلام ہے، جو نہیں پہنچا ہو میں تمہیں ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ معصوم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آیا، مولا آپ کے جد عطر کی ولایت، پھر میں اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ مولا مجھے ولایت کی کوئی کریمی فرما کے تھوڑا سا احسان تو فرمائی، مجھے تھوڑی سمجھ کم آئی۔ سگا فرماتے کوئی جانور ہے تیرے پاس؟ جی مولا میں ایک بکری رکھتا ہوں۔ کیا کرتا ہے تو بکری کے ساتھ رویہ؟ راجہ صاحب سنیے گا، کیا کرتا ہے بکری کے ساتھ رویہ؟ آقا جب دل کرتا ہے میں دھوپ میں باندھوں، جب دل کرتا ہے میں چھاؤں میں باندھوں، جب دل کرے میں پانی پلاؤں، جب دل کرے میں بھوکا رکھوں، جب دل کرے میں اس کے بچے کو دودھ پینے دوں، نہ دل کرے نہ پینے دوں، دل کرے بچہ ذبح کر دوں، دل کرے بکری بھی ذبح کر دوں، دل کرے بکری کسی کو بھیج دوں۔ مولا فرماتے کبھی بکری نے تجھے کہا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ مولا یہ بکری کیوں کہے گی میں بکری کا مالک نہیں ہوں، پر میں جیسے تو بکری کا مالک ہے، ولایت یہ ہم تیرے مالک ہیں۔ یا علی یا علی یا علی بہت شکریہ، یہی ہے معیار غلامی۔ لبیک میں حاضر، لبیک میں حاضر۔ شیعزادہ ملاقات تو پہلی ہے لیکن روحوں کی شناسائی تو آپ سب سے خیر سے ہوگی، الست میں ملے ہوں گے۔ اپنا یہ تو لگتی ہے نا، چہرے دیکھ کے لگتا ہے یہ اپنی ہے جی، کوئی چیز تو ہے نا چہروں میں۔ خان صاحب کہیں بھی ملے، کربلا ملے، امریکہ ملے، برطانیہ ملے، کہیں بھی ملے، چہرے موالیوں کے دیکھ کے عجیب سی کشش ہے جی۔ ہاں الست میں کٹھے تھے سب، لیکن یاد رکھو ہم اس دور کے اس وقت کٹھے تھے، سلمان اور معصم کٹھے تھے، اور حبیب کٹھے تھے، ہم اس دور کی کٹھے تھے۔ ہم نے کہا تھا حاضر ہیں ہم، لبیک، ہمیں کہا گیا۔ دیکھو نا مجھے شیعہ قوم میں کبھی بات کروں تو مجھے کہتے ہیں شاہ جی خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ میں نے کہا سوچ کے جواب دے، ہم نہ خالی ہاتھ آئے ہیں نہ خالی ہاتھ جائیں گے، ہم سب ایک وعدہ کر کے آئے ہیں، نبھا کے جائیں گے۔ اگر سمجھ آ جائے مہربانی حیدری، یقین جانے سیدہ ہم سب مہربانی شکریہ واقعی، ہم سب ایک عہد کر کے آئے ہیں، نبھا کے جائیں گے، کوئی ہم خالی ہاتھ نہیں آئے۔ اگر خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے تو مجلس میں کیا لینے آتے ہو؟ مسلح پہ کیا لینے جاتے ہو؟ جب آئی خالی ہاتھ سے جانا ہی خالی ہاتھ ہے۔ نہیں، تمہیں مسلح پہ بھی وہ بٹھا کے وعدہ یاد دلاتا ہے، تمہیں مجلس میں بلا کے بھی وہ وعدہ یاد دلاتا ہے۔ یاد کر تو نے کسی کو کہا تھا میں حاضر ہوں۔ مہربانی معرفت کی گفتگو ہے، شکر گزار ہوں آپ سمیٹ رہے ہو، سنبھال لے ہو، سنبھالتے جاؤ سمیٹتے جاؤ، یہ آپ کی امانتیں ہیں، انشاءاللہ آپ تک پہنچتی ہیں۔ ایک میں ذرا حیرت میں اور ذرا ڈالنے والی بات کرنے لگا ہوں۔ کربلا خیر سے 2.25 کروڑ 2.5 کروڑ سے بھی زیادہ اجتماع تھا، ماشاءاللہ۔ ایک صدا بلند تھی، لبیک یا حسین تھی نا، ماشاءاللہ۔ جو خیر سے بھی ہو کے آئے ہو وہ اس بات کی گواہی دو گے، جس نے سوشل میڈیا پہ دیکھے وہ بھی گواہی دو گے، جو گئے تھے وہ بھی گواہی دو گے، جو جاؤ گے انشاءاللہ۔ ہاں پر مہربانی کرنا معرفت والی زیارت، خالی چکر آپ کے چوتھے لال ولایت کا فرمان ہے، شاہ جی زیارت معرفت والی فرمائے، اس میں کوئی شک نہیں، ہماری جد کی زیارت عرش پہ اللہ کی زیارت کے برابر ہے، لیکن ہو معرفت والی۔
میرے سے پوچھتے ہیں لوگ شجیب جو آپ کبھی کبھی ممبر پہ کہتے ہیں معرفت والی زیارت کون سی ہے؟ میں نے کہا معرفت والی زیارت یہ ہے وادی کمال میں جا رہے دنیا سر سے اتار کے جا ہائے 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 مہربانی کہتے تو میں نسخہ دے دیتا ہوں نہیں تو بسم اللہ پھر میں تقریر کا رخ موڑ لیتا ہوں کوشش کر دنیا جو سوار ہے اس کو دل اور سر سے اتار کے جا وادی کمال پہ جا رہے کوشش کر حسین کی رضا لے وہاں کفن نہ تلاش کر وہاں کہنٹے بندے کہیں گے سید ممبر پہ آکے کہہ گیا کفن نہ تلاش کر ہم تو جاتے اس لیے ہیں کہ کفن لے کے آئیں گے اعلان کر کے جا رہا ہوں ولایت علی کا کمال یہ ہونا چاہیے دنیا سے جانے والے کو کم از کم بخشش کا شک نہ ہو بخشش کا جس کو شک ہو وہ کفن لے جائے مہربانی واقعی بہت شکریہ پنڈی بہت شکریہ آپ کے کیا کہنے جس کو بخشش کا شک ہو وہ کفن لے تم تو یقین والے ہو ولایت نام ہی یقین کا ہے وادی کمال میں جا رہے ہو اور کوشش کرو ہر چیز ہر سوال ہر لالچ اتار کے جا اچھا چلو میں ایک چھوٹی سی بات کرتا جاؤں کچھ پیچھے والے بندے مجھے چہرے محسوس ہو رہے ہیں شاید محسوس نہ فرما رہے ہوں سید آیا پہلی دفعہ واقعی لاہور سے آیا ہمیں تو پریشان کر کے جا رہے یہ ہم کربلا کا فنی نہ لے کے آئیں کیا بنے گا آگے کا میں بتا دیتا ہوں جو تیرا بننا ہے پھر تیری مرضی لے نہ لے معصوم فرماتے ہو ہمارا دنیا کے جس کونے میں دفن ہو گھبرائے نہیں اٹھے گا کربلا سے میں پہلے ہی بتا دیتا مہربانی مہربانی ہو ہمارا دنیا وہ فرماتے ہیں اٹھو گئی کربلا سے ہم کہتے ہیں نہیں کفن نہ یار وہاں جا ہر قسمی سوچ اور لالچ ذہن سے نکال کے جا کوشش کر جوتی بھی پاکستان اتار کے جا یہ ممبر کی باتیں نہیں ہیں لیکن پتہ نہیں کون سی روح بیٹھی ہے میں راجہ سب کر گیا ممبر کی باتیں نہیں ہیں کوشش کر جوتی اور کوشش کر کم کھانا پینا شروع کر 40 دن پہلے 12 میر کھا کے شفا ہے نا باتیں اور بھی بہت ہیں اشارتاً میں 2-4 جملے عرض کر گیا بات لبیک کی چل رہی تھی سید زادے بھی بات کر رہا تھا بات چلتے چلتے کہیں پہنچ گئی یاد ہے نا سردار بہت شکریہ سید سردار کو فرمائیے گا لو جی میرے بڑے مہربان ہیں میرے بڑے شفیق ہیں میں صرف لبیک کے لیے ایک مثال کا سہارا لیتا بڑے مہربان ہیں بڑے شفیق ہیں میرے حق میں دعا کرتے ہیں ہر وقت خدا کو کہتے ہیں پروردگار میرا بھائی ہے جہاں بھی رہے تیری خاص نگاہ کرم میں رہے تیری حجتوں کے سائے میں رہے بڑا خیال کرتے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے مجھے بغیر بتائے کسی کے ہاتھ بھجوا دیتی انہوں نے اعلان کر رکھا ہے خبردار میرے بھائی اسد بخاری کے قریب کوئی نہ جائے ورنہ میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا میرا اتنا میں اشارہ دے رہا ہوں امید ہے سمجھ جاؤ اتنا مہربان ہے اس کے احسان میں گنوں تو بہت زیادہ ہے انہوں نے مجھے کہہ دیا شاہ جی یہ کام تو کر میں نے کہا سید دے گا کیا مہربانی اشارہ ہی دینا تھا میں دے گیا جو پہنچ گئے وہ سلام ہے حضور انہوں نے کہا کچھ کر تو صحیح یہ کام تو کر میں نے کہا دے گا کیا کسی نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے میرا کندھا ہلایا ہلا کے کہتے سید کچھ تو خیال کر محسن کے احسان تو یاد کر یہی معاملہ لبیک کا ہے جس کو ابھی بھی نہیں سمجھ آئی میں نویدری واقعہ والو جس کو ابھی تک نہیں بات پہنچی ایک چیلنج دے کے جا رہا ہوں قوم شیعہ ضعیف سے ضعیف روایت ڈھونڈ کے لاؤ جس میں یہ لکھا ہو جناب سلمان نے دہلیز عصمت پہ جھاڑو دے کر لبیک کہہ کر جھاڑو دی جھاڑو دے کے علی سے کہا دے گا کیا
لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں تو حکم لگا. لو جی ایک درد دل بتا کے جا رہا ہوں راجہ صاحب. جس دن قوم شیعہ اور انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے, آہستہ آہستہ ذہن تیار ہو رہے ہیں, جس دن قوم شیعہ لبیک یا حسین ادھر سے نہیں ادھر سے کہے گی, امام کا ظہور ہو جائے گا. اتنی سی دیر. آئیے ذرا تھوڑی سی 2-4 منٹ سوال پہ بات کرتا جاؤں, واپس پھر کربلا پہ آتے ہیں. سوال بڑے کمال ہیں واقعی. میں آپ کی معرفت و عرفان کو سلام پیش کرتا ہوں. پہلا سوال میرے پاس آیا, سب سے پہلے یہ بتائیں مولا امام کی زیارت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سوال ہے تو کمال نا, جواب بھی انشاءاللہ سرکار کے علم پاک کے وسیلے سے سرکار سے مانگتے ہیں. انشاءاللہ ہم سب کے لیے موافق ہوگا. امام کی زیارت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صرف کوشش کر تنہائی پاک رکھ. بس مہربانی کوشش کر تنہائی. بندے کا حیا تو کرتا ہے, کوئی حرکت نہیں کرتا ایسی کسی سے کوئی دوست, کسی سے باپ یا بیٹا یا بھائی ناراض نہ ہو جائے. یہ بھی اچھی بات ہے, بندے کو بندے کا حیا بھی کرنا چاہیے. لیکن ولایت حقیقی یہ ہے بندہ مولا کا بھی حیا کرے, صرف تنہائی پاک رکھ لے, انشاءاللہ خیر. سرکار یہی فرماتے ہیں نا کہ تم میں سے بن جو جیسے ہم چاہتے ہیں, میں تمہیں ملنے خود آؤں گا. اور خدا کی قسم شیعو تمہارے پاس اتنے پاکیزگی کے کمال موقع ہیں نا, صرف غور کی ضرورت ہے. یہ تمہارے پاس بڑا موقع ہے. مہربانی انیس خان, شکریہ. یہ تمہارے پاس بہت کمال موقع ہے پاکیزگی کے معیار پہ بلند ہونے کا. تم خوش نصیب ہو, تمہیں علم عباس نصیب ہے. پھر کمال تو وہی ہے نا جو خوش نصیبی کو برقرار رکھے. راجہ صاحب میں نے لندن اہل بیت ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا, میرے سے جب کسی نے پوچھا نا سید کیسے پتہ چلے میری نماز قبول ہوئی, میں نے کہا نماز میں اگر تو چاہتے تیری نماز قبول ہوئی تو نماز کے فائدے پڑھتا رہا. میں نے کہا سب سے بڑا فائدہ, کہنے لگا نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے. میں نے کہا جس دن تجھے دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئی سمجھ لینا تیری نماز قبول ہو. مہربانی حضور, بڑے مختصر سے جواب عرض کر رہا ہوں. میرے سے پوچھتے ہیں شاہ جی سرکار کے ساتھ شامل ہونے کی, ان کی زیارت کرنے کی کرائٹیریا یہی کہتا پھر رہا ہوں, پاکیزگی, حیا, تنہائی پاک. وہ کام کر جس کا ظہور امام پہ پہرا دے سکے. مہربانی حضور. بات میرے خیال تھوڑی سی مشکل تھی. کوئی بات نہیں, ذہنوں تک پہنچ جائے اتنی بھی کافی ہے. داد کی بھی طلب نہیں. لو جی امام کی زیارت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پاکیزگی, تنہائیاں پاک. اچھا ایک اور بات بھی بتاتا جاؤ. بہت اچھے کوشش کرنی ہے جو گزر گئی اس کی معافی. یہ دے دیتے ہیں, کوئی ہو رہا آئے تو صحیح ہے سلیٹ معاف کر دیتے ہیں, صاف کر دیتے ہیں. کوئی آئے تو صحیح نہ, کوئی ہور بن کے دکھائے تو صحیح, کوئی مرد بن کے عہد کرے تو صحیح. یہ کرم کر دیتے ہیں, ماضی یاد ہی نہیں دلاتے. بہترین موقع ہے ہمارے پاس. ہم وہ تو نہیں ہے نا جو دنیا سے جانے کے بعد کہیں گے کاش کر لیتے. ہم تو انشاءاللہ وہی ہیں کہ جو ہمارے سامنے سارا کچھ واضح ہے تو ابھی کریں گے انشاءاللہ. آج یکم ربیع الاول, کل سے عہد ہے, کل سے آنکھیں پاک. کوئی بھی کہے گا وہ کون جا رہی ہے, ہم کہیں گے ہماری وہی جا رہی ہے جو گھر میں بیٹھی. دیکھتے کیوں نہیں, کیوں دیکھوں میں, میری آنکھیں کسی کی امانت ہیں. امین وہ ہوتا ہے جو سنبھال کے رکھے, جو نہ سنبھالے وہ خائن ہوتا ہے.
بہت شکریہ حضور. اور جی اسے سے ملتا جلتا ایک اور چھوٹا سا سوال ہے کہ مولا مہدی غیبت میں ہے تو کیا کوئی بشر جو مولا مہدی کی ملاقات کر کہتے درست ہے یا غلط ہے؟ حضور باتیں تو اس میں بہت ساری ہیں. لو پہلے میں آپ کی کتابوں کی روشنی میں ایک بات کرتا جاؤں. کیا اس وقت مارکیٹ میں علماء نے ملاقات امام زمان علیہ السلام کے موضوع پر کافی کتابیں لکھی ہیں. حضور آپ بھی پوچھ رہے تھے, کوشش کیجئے گا مکتبۃ الرضا سے یا کہیں سے بھی ملاقات امام زمان ضرور پڑھیے گا. میں کہتا ہوں جذبہ بڑھتا ہے. مسجد جمکران حسن بن مسلح جمکرانی کے ذریعے ملاقات کے بعد بنی 329 ہجری میں. اگر ملاقات نہیں ہو سکتی تھی سرکار نے حسن بن مسلح کو کیوں بلایا؟ مہربانی بہت شکریہ. دوسری بات, ہو سکتا ہے کوئی کہے وہ جی غیبت میں ممکن نہیں ہے. اگر غیبت میں ممکن نہیں ہے تو سرکار یہ کیوں کہتے تم ایسے بن جاؤ میں تمہیں ملنے خود آؤں گا. اور آپ سب جانتے ہو امام اپنے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہو اپنوں سے پردہ نہیں ہوتا. شاید کوئی بیٹھا ہو عرفان کا یہ موتی وصول کرے. لو جی اور کتابوں کی روشنی میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرنے لگا ہوں. معصوم فرماتے ہیں چھوٹا بچہ ہر گھر میں موجود ہے, خدا نے دیے ہیں, خدا سلامت رکھے. چھوٹا بچہ یا بچی نہ اپنی مرضی سے ہنستا ہے نہ اپنی مرضی سے روتا ہے. بیٹھے بیٹھے معصوم فرماتے ہیں ہنسنا شروع کر دیتا ہے, بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتا ہے. نہ کوئی ہنسانے والی چیز نہ کوئی رلانے والی چیز. مولا اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے معصوم, اس کا گہرا رابطہ ہے معصوم سے. درمیان میں پردہ کوئی نہیں. میں واقعاً ایک بہت بڑا تحفہ دے کے جا رہا ہوں. سوالنا کہ درمیان میں پردہ نہیں ہے. یہ دیکھتا ہے زمانے کے امام کو, اگر مسکرا رہے ہیں تو ہنسنا شروع کر. کہ آپ کی شیعہ کتابوں کے جملے بتا. فرمایا اگر امام کو گریہ کرتا دیکھے تو رونا شروع کر دیتا ہے. گہرا تعلق جو ہے معصوم کا معصوم سے, بلکہ معصوم کا معصوم گھر سے. جملہ چینج کر دو نا, کوئی بندے بعد میں پتہ نہیں چلتا. راجہ صاحب بہت جلدی فتوے نکلتے ہیں. ہاں کوئی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکل جائے نا فتوے نکلتے ہیں. میری قوم کو مثبت رہنا ہوگا. ہاں اور کوشش کیا کرو متقی بن کے کسی کا عیب دیکھ کے پردہ رکھا کرو. کوئی وائرل نہ کیا کرو. ہو گئی ایک بندے سے غلطی, کوئی بات نہیں. میں نے یا علی سے متقین کے خطبے کے حوالے سے دیکھا. بادشاہ سے ہمام نے پوچھا یا علی آپ امام المتقین ہیں, مولا متقی کون ہے؟ سرکار نے پہلی تعریف یہ بتائی, میرا متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیب دیکھ کے پردہ رکھے. واقعاً تھک نہیں گیا تو میں نے امیر المومنین کی خدمت اقدس میں تخیل میں عرض کیا یا علی پردہ رکھنا تو اس کی صفت. اشارہ دینا تھا میں دے گیا. خدا کی صفت ہے یا حجت کی صفت ہے؟ مولا آپ ہمیں اس صفت میں شریک کرنا. بہت مشکل کام ہے عیب دیکھ کے پردہ رکھنا. بندوں کی عادتیں 1 منٹ میں وائرل کرتے ہیں. کسی کا عیب دیکھ لے پردہ رکھا کرو. کم از کم شیعہ تم پردہ رکھا کرو. کئی بندے مجھے یہ بھی کہتے ہو نظر آتے شاہ جی پردہ رکھیں گے تو گناہگار ہم آگے پکڑے جائیں گے. نہیں, طریقے بھی تو ہوتے ہیں نا. میرے پاس ایک کسی کی ویڈیو آئی, وہ کسی صاحب نے مجھے بھیجی, وہ بھی سید ہیں اور ہیں بھی پنڈی سے. مجھے کہنے لگے بخاری صاحب دیکھیں. میں پیج پہ لگانے لگا ہوں. میں نے کہا خبردار نہ لگانا. اگر میرا بھائی ہے, میرا خون ہے, سید ہے تو نہ لگانا. کہنے لگے شاہ جی دیکھو اس کی حرکت اچھی نہیں. میں نے کہا تو پردہ رکھ. کہنے لگے پھر کس طرح پردہ رکھوں؟ میں نے کہا فون کر, نمبر ہے. کہتے ہاں. میں نے کہا فون کر اس کو کہو وہ کام کر جو کرنے کے بعد مہدی کا سامنا کر سکے. خدا کی قسم راجہ صاحب کہتے 2-4 دن بعد اس کی کال آئی. کہتے وہ رو کے اس کا برا حال ہے. واقعی یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا, میں امام کا سامنا کیسے کروں گا. کہا میری معافی ہے. میں نے کہا بس اتنی سی بات ہے. تو وائرل کرتا 1000 بندے 1 لاکھ تک کروڑ تک پہنچ جاتی. تو انہیں بچا اللہ کرے میری بات کسی دل میں اتر جائے. بھائی بہت شکریہ. یہ امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزار. ہاں نہیں ایک بات رہے گی بڑی ضروری.
ملاقات کے حوالے سے بات کر رہا تھا. ہم موالی تو نہیں گئے. ہم موالی یعنی حیدر کا یہ ایمان ہے قبر میں علی سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں؟ الحمدللہ. اچھا ایک بات اور عرض کرتا ہوں جو واکنڈ والو علی بھی مل سکتے ہیں, علی کوئی علی بھی بھیج سکتے ہیں. تو پریشان ہونے کی مہربانی. اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں. علی بادشاہ نے موسیٰ کاظم بادشاہ کو کیوں بھیج دیا؟ بابا ان کے گھر کی بات ہے. کل کوئی امام زمانہ آ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں, ان کے گھر کی بات ہے. کوئی بندے اکثر میں تو ہاتھ اٹھائے لیکن کچھ یہ سوچ رہے ہیں سید وہ اور بابا آج رات ربیع الاول کا چاند چڑھ گیا. کوشش کر ربیع الاول کے چاند کی تصویر لے, پھر ربیع الثانی کا چاند چڑھے گا اس کی تصویر لے, پھر جمادی الاول کا چاند چڑھے گا اس کی تصویر لینا. کم از کم 6 چاند دیکھ کے مجھے 6 تصویریں بھیجنا. پھر میں تیرے سے پوچھوں گا نیچے نام ہٹا کے بتا ربیع الاول کا چاند کون سا تھا. مہربانی حیدری. پھر میں پھر پوچھوں گا. بہت شکریہ. میں پھر پوچھوں گا ربیع الاول کا چاند کون سا تھا. تو انہیں کہنا ہے سید پتہ نہیں کون سا تھا. یہاں بھی معاملہ یہی ہے, پہچان کے لیے نام ہے. بہت شکریہ. اشارتاً میں کہہ گیا, اس کو مہربانی قبول فرمائے. میں نے کہا قبر میں ہوتی ہے مولا سے ملاقات. ہوتی ہے نا؟ تھک تو نہیں گئے؟ ہوتی ہے نا. اچھا چلو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں جب قبر میں جاتے ہیں مرتا کیا ہے؟ کا پہلے یہ سوچ تیرا یہ جو انسان ہے کتنی چیزوں کا مرکب ہے. کا 3, ایک جسم, ایک نفس, ایک روح. ایک جسم, ایک نفس, ایک روح. نہ جسم مرتا ہے نہ روح مرتی ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے نفس مرتا ہے. اگر واقعن تھکا نہیں تو تحفہ وصول کر. بہت شکریہ واقعن, مہربانی پنڈی. اگر نفس مرے تو قبر میں ہوتی ہے علی سے ملاقات. کوشش کر اللہ کو نہ مارنا پڑے, خود مار, مولا سے ملاقات ہو جائے گی. بہت شکریہ حیدری. مہربانی پہنچ جانے کو سلام. اچھا یہاں ایک درد دل چاہ رہے, صرف 1 منٹ کا عرض کرتا ہوں پھر واپس سوالوں پہ آتا ہوں. یہ میت جب رکھی ہوتی ہے, بچوں بیٹا آپ کو شاید اندازہ نہ ہو, بڑے سمجھتے ہیں. میت جب سامنے رکھی ہوتی ہے, مولانا نے جنازہ پڑھایا ہوتا ہے یا پڑھانا ہوتا ہے, ان کا وارث کھڑا ہو کے ایک جملہ بولتا ہے جتنے بھی آئے ہیں جنازہ پڑھنے, جناب اسے معاف کر دو, اسے معاف کر دو, اب یہ جا رہے, اسے معاف کر دو. حیرانی والی بات ہے, زندگی میں تو مانگی نہیں, نفس کے مرنے پہ معافی. راز کیا ہے؟ اب درد دل ہے, صرف میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. اصل اس لیے معافی ہے, مر گیا نفس, ہونی ہے علی سے ملاقات. علی کا بھی حکم ہے, میں تب ملوں گا جب مومن معاف کر دیں. شکریہ. درد دل تھا کسی کے دل تک. مہربانی سید, مہربانی. تو کیا خیال ہے, مرنے کے بعد معافیاں مانگنی ہے یا پہلے گلے ملنا ہے نا؟ پھر 4 مصرے مجھے یاد آ گئے, مجمع میرے ساتھ چل پڑے. عرض کر رہا ہوں بہت شکریہ. گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالو. گلے ملو, موالیہ نے حیدر کرار کو کہہ رہا ہوں, گلے ملو سب درود پڑھ کے. مرنے کے بعد کہتے ہو میری میت وہاں بنانا جہاں میرے اوپر سے ماتمی گزرے, میری قبر وہاں بنانا جو میرے اوپر سے عزادار گزرے. پوری دنیا کہاں رہے گا. لو جی, امید ہے میں ملاقات میں کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں مختصر وقت میں عرض کر گیا. اس کے بعد ایک سب تھک تو نہیں گئے,
تھک گئے تو میں سمیٹ دیتا ہوں، مسائل بھی پڑھ دیتا ہوں. ہے جی ابھی گھنٹہ اور پڑھنا ہے. میں حاضر ہے جی. میں بسم اللہ، میں حاضر. آپ سنتے جاؤ، میں آپ کی خدمت میں حاضر. سنبھالتے جاؤ. امام کے ظہور میں کون سی نشانی ہے جو رہ گئی ہے، جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ سوال ہے جی. نشانیاں تو بہت ساری بتائی گئی، بہت ساری سن بیٹھے ہو، لیکن میں اس وقت کی نزاکت سے صرف ایک بات کرنے لگا ہوں. آپ کے معصوم کا فرمان ہے، نشانیوں پہ مت جانا، وہ مثل موسیٰ اچانک آئے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. مثل موسیٰ اچانک آئے گا، جس نے آنا ہی اچانک ہو. چلو میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے میں بات آپ کو بتا دیتا ہوں. لو جی، انتظار تھا راجہ صاحب کو ہمارا. انتظار کر رہے تھے، کھڑے ہو کے فون پہ رابطہ تھا. سید کہاں پہنچے؟ ہم نے بتایا راجہ صاحب بس آ گئے. اچانک میرا انتظار کرتے کرتے ایک مثال دینے لگا ہوں. میرا انتظار کرتے کرتے ایک صاحب آ گئے. راجہ صاحب سے بدتمیزی شروع کر دی. وہ چاہ رہا تھا راجہ صاحب جواب دے. راجہ صاحب نے کہا یار معافی دے، مجھے کسی کا انتظار ہے. ہوئے سید اچانک آ جائے گا. آ گیا تو کیا کہے گا؟ بس گاڑی آنے والی ہے. وہ کہہ رہا تھا میں پہنچنے والا ہوں. بھئی یہی معاملہ ہے اچانک انتظار کا. کسی تک پہنچ جائے تو مہربانی بہت اچانک انشاءاللہ تشریف لائے گا، آنے والا ہے. بس تیار رہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں. بستر پہ بھی سو جاؤ، وضو کر کے سو، انتظار میں سو. راجہ صاحب میں ایک مشکل سی بات کبھی کبھی قوم شیعہ کو دل کی کر جاتا ہوں. میرا دل ہے آج واقعہ کو بھی کر ہے. اجازت؟ شکریہ. واقعہ ہے، مشورہ ہے، عرضی. رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کے روزانہ عادت بناؤ. سرکار میں نے نمازیں بھی پڑھی، میں نے عزاداریاں بھی کی، میں نے پرسے بھی بڑے پڑھے. سرکار میں نے لنگر بھی پکائے، لنگر بھی کھلائے. سرکار میں نے بہت کچھ کیا، لیکن سرکار احسان تو فرما. آج سے میں سوالی بن کے تیری خدمت اقدس میں آیا. سرکار ایک دفعہ تو بھی کہہ دے تو میرا ہے. روزانہ دروازہ خیر کا کھٹکھٹا ہو ہی نہیں سکتا، کرم کا دروازہ کھلے نہ. اور جس دن کھل جائے، جو میں مشکل بات کرنے لگا تھا سبب کرنے لگا ہوں، جس دن واقعہ والوں کھل جائے ہے میرا مشورہ اچھا لگے تو بسم اللہ، نہیں تو میری طرف لوٹا دینا. جس دن کھل جائے، جس دن فرما دیں، مسکرا کے تجھے دیکھ لے، پھر تو سینہ چوڑا کر کے کہنا آئی ایم شیعہ، میں شیعہ ہوں. شاہ جی ہے مشکل پرنا ممکن نہیں ہونا، یہی چاہیے نا. پھر کہنا میں شیعہ ہوں. اب بندے کہیں گے شاہ جی ایک نئی بحث چھیڑ کے جا رہے، ہم بچپن سے کہہ رہے ہیں ہم شیعہ ہیں. سید کہتا ہے امام کہیں گے تو ہم شیعہ ہیں، تو پھر شیعہ ہیں. جی میں تجھے معصوم کا فرمان سنا دیتا ہوں، پھر اپنا فیصلہ خود کر لینا. بندہ آیا 11 امام کی خدمت اقدس میں. کسی بندے نے کہا سرکار یہ کہتا ہے میں شیعہ ہوں، یہ شیعہ؟ فرمایا نہیں، یہ محب ہے. واقعہ والوں تھکنا نہ یار. سرکار نے فرمایا نہیں، یہ محب ہے. سرکار محب اور شیعہ میں فرق ہے. فرمایا ہاں، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. علی ولی اللہ.
جی مہربانی۔ اگلا سوال دو معصوموں کا نام کیا گیا ہے، دو معصوموں کے ساتھ بھی کچھ ایسے تھے جو ظاہر میں تو ساتھ تھے مگر اندر سے ساتھ نہیں۔ جو لفظ بولا میں وہ تو نہیں بولوں گا، ممبر ہے، بات وائرل ہو جاتی ہے، تیسرا اشارہ دینا تھا میں دے گیا۔ اصل سوال انہوں نے یہ کیا، یہ بتائیے کہ ایسا امام زمانہ کے ساتھ تو نہیں ہوگا؟ بڑا کمال سوال کہ مولا ایک معصوم اور دوسرے معصوم کا نام لیا گیا، ان کے ساتھ ایسے تھے جو زبانی طور پہ تھے، دلی طور پہ نہیں تھے۔ وہ لفظ سمجھ گئے ہو، میں فیل ان دا بلینکس میں چھوڑ گیا۔ کیا امام زمانہ کے ساتھ ایسے تو نہیں ہوں گے؟ میرا خیال ہے امام کے ظہور تک مہلت کافی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اتنی مہربانی سید، بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے مہلت کافی ہے، اب اس سے اور کیا مہلت ہو؟ میرا خیال ہے کافی ہے جو ذوالفقار شجرے دیکھ کے کاٹی گئی تھی، میرا خیال ہے کافی ہے، اب ہونی ہی نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ سرکار کے آنے پہ ہر قسمی نفاق، ظلم، ہر قسمی نیگیٹیوٹی نظام ختم، پوزیٹیو ہی پوزیٹیو، مثبت ہی مثبت، باقی فیصلہ خود کر لے، میں کہہ گیا۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، بس اس سوال کے بعد میں بات مکمل کرتا ہوں۔ یہ سوال ہے کہ جب مولا امام زمانہ سے توسل کرنے تو کن ہستیوں کا واسطہ دے؟ ویسے کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہے، میں پہلے دل کی بات بتا دوں۔ اگر یہی کافی ہو گئی تو ضروری ہے واسطہ کسی ہستی کا دینا ہے؟ جی خان صاحب ضرور کسی ہستی کا واسطہ دینا ہے۔ دل کی بات بتانے لگا ہوں، یہ میں نے پڑھی تھی ایک کتاب میں، سید علی بن طاؤس نے لکھی ہے۔ میرے دل کی بات تھی، میں نے کہا کبھی کو مجمع ملا تو میں بتاؤں۔ انہوں نے بڑی کمال بات لکھی۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ لکھی، اپنے بیٹے کو وصیت نامہ ایک کتاب، اس میں انہوں نے بیٹے کو کہا بہت ساری وصیتوں میں تجھے ایک اہم وصیت کر رہا ہوں، دنیا تجھے کہے تیری کیا بات ہے، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ راجہ صاحب کہہ گیا دنیا تجھے کہے واہ 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 تیری کیا بات، ان کی باتوں میں نہ آنا، اس سے پوچھنا جس کی بات میں بات ہے۔ کیا کر؟ اس نے کہا جس طرح میں وصیت نامہ لکھ رہا ہوں، میرا بچہ جو ہی تجھے اللہ شعور دے زندگی میں وصیت نامہ ضرور لکھنا۔ میں بھی مومنوں کو عرض کر رہا ہوں، کوشش کیا کرو زندگی میں وصیت نامہ خود لکھا کرو۔ یہ جائیداد اس کے نام، یہ زمین بیٹے کے نام، یہ جائیداد بیٹی کے نام۔ اچھا میں بڑے ممبروں پہ جب کہتا ہوں نا بیٹی کے نام، شیعہ گھبرا جاتے ہیں۔ علم کے نیچے کھڑا ہوں، میں بات ایک کرنے لگا ہوں، ناراض ہو جو تو ہو جاؤ۔ وہ بندہ جو آج بیٹیوں کو حق نہیں دیتا، اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے۔ جب شریعت میں حکم ہے دو تو پھر دو نا، یہ اس کے نام، یہ اس کے نام، یہ اس کے نام، یہ اس کے نام۔ میں مشورہ اگلا یہ دیتا ہوں، دل کی بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ مشورہ دیتا ہوں، کوشش کر اپنے ہاتھوں کا وصیت نامہ اپنی جیب میں رکھ، جہاں موقع ملے اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوا پڑھ، نماز پڑھنے کے بعد، دعا پڑھنے کے بعد پڑھ، روز پڑھے گا۔ واکنٹ والوں میری طرف دیکھنا، روز تھک گئے ہو تو میں بس کر دیتا ہوں، روز مہربانی میں سمیٹتا ہوں۔ میں کچھ جمعیاں دیکھ رہا ہوں، بندے تھک گئے ہیں، اس سے زیادہ اتنا بندے کا تو ہمت ہی نہیں ہے سن سکے، اتنا بھی بڑا سن لیا آپ نے، بس میں سمیٹتا ہوں گفتگو کو۔ بہت شکریہ۔ ایک جملہ ہے بڑا قیمتی ہے، روزانہ پڑھے گا، یہ اس کو دے دیا، یہ اس کو دے دیا، یہ اس کو دے دیا، کسی دن تو خیال آئے گا سب کچھ تو دے کے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا بچا ہے؟ سب کچھ تو دے کے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا بچا ہے؟ جب یہ خیال آئے تو پھر یقین کر لینا میرے لیے میرا مولا بچا ہے۔ مہربانی، مہربانی، حیدری
بہت شکریہ، میرے لیے میرا مولا بچا ہے اور میرے لیے کچھ بھی نہیں. لو جی، جب یقین ہو جائے مولا بچا ہے پھر کوشش کرنا اسی کی خاطر زندہ رہنا، اٹھنا بھی اسی کی خاطر، کھانا بھی اسی کی خاطر، نوکریاں بھی اسی کی خاطر، کاروبار بھی اسی کی خاطر، زندگی کا سانس پھر اسی کی خاطر. سید علی بن طاؤس، بات سوال کیا تھا؟ ہم کن ہستیوں کا واسطہ دیں؟ میں نے کہا اللہ کرے گا واسطے کی نوبت ہی نہیں پڑے گی. میں تجھے جملہ تحفہ دے کے جا رہا ہوں، کوشش کر رات کو اس وقت اٹھ جب دنیا سو رہی ہو. 3، 2:30، 3، 2 بہترین وقت ہے. علم کا سہارا پکڑ، سرکار سے محو گفتگو ہو جا. باتیں کرتے کرتے سرکار کو کہے سرکار میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں نے یہ بھی غلطی کی، میں نے یہ بھی خطا کی، مجھ سے یہ بھی کوتاہی ہو گئی. اور سرکار آپ عین اللہ ہیں، آپ کے سامنے بھلا کون چھپے؟ سرکار اس کے علاوہ میرے سے بہت زیادہ خطائیں ہوئیں جو مجھے یاد نہیں ہیں، جو آپ کو یاد ہے. سرکار ایک آسی آپ کی بارگاہ عصمت میں سوالی بن کے بیٹھا ہوں، یہ سوچ کے کہ آپ آئے ہوئے کو خالی نہیں لوٹاتے. احسان فرماؤ، اگر میرے حق میں بہتر ہے تو کر دو. طریقہ تو بڑا شارٹ سا تھا، سمجھ آ جائے تو بسم اللہ. اگر میرے حق میں بہتر نہیں پھر مجھے نہیں چاہیے، واسطہ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میں نے ایک بچے کو کہا، بچے کا ہونا تھا پریکٹیکل. راجہ صاحب ایگزامینر بڑا سخت تھا. مجھے بچہ آ کے کہتے ہیں شاہ صاحب یہ 25 نمبر میں سے 12 نمبر دیتا ہے، یہ زیادہ دیتا ہی نہیں. میں نے یہی عمل بتایا. میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، رات کو اٹھ مولا کی خدمت میں عرض کر میرے حق میں بہتر ہے، میں ہوں تو گناہگار، کرم کر دے، اگر ہے تو نہیں تو کوئی ضرورت نہیں. کہتے سید میں صبح پریکٹیکل دینے گیا، لائک بچے سارے تھے، سب کے نمبر 12. جب ریزلٹ کارڈ آیا 1-2 کی جگہ 2-1 لکھا تھا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی. آپ کیا کہنے؟ امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر پایا. انشاءاللہ زندگیوں کے رخ مڑے، انشاءاللہ عہد کرتے ہیں علم کے نیچے بیٹھ کے آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے، انشاءاللہ کسی کا گلہ نہیں کریں گے. ساتھ ہونا میرے، انشاءاللہ تو کہتے رہو نا. انشاءاللہ کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ ہماری زبان عام نہیں، علی علی کرتی ہے. جو زبان علی علی کرے غیبت کرتی اچھی نہیں لگتی. انشاءاللہ آج کے بعد یہ آنکھیں پاک، یہ صرف مقدس چیزیں دیکھیں گی یا پھر امام دیکھیں گے. شکم پاک، ہاتھ پاک. انشاءاللہ ہم اگلی مجلس کا انتظار نہیں، امام کا انتظار کریں. مجلس آ گئی تو بسم اللہ پہنچ جائیں گے، لیکن انتظار امام کا ہے. کوشش کریں گے آج اٹھ کے جو مجھ سے ناراض ہے یا جس سے میں ناراض ہوں، میں بڑا آدمی بن کے گلے لگا مولا کی خاطر مجھے معاف کر. یہ مشکل کام ہے، ہونا چاہیے نا. بس انشاءاللہ یہ جب ہو گیا فیصلے امام پہ چھوڑ دیے، پھر خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر. تو عاشق تو بننا. مہربانی. 2 مصرے اور 2 جملے مسائل. راجہ صاحب یہ پوری گفتگو کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں، کوئی سلیقے سے چراغ جلاتا ہی نہیں. مہربانی. کوئی سلیقے سے چراغ جلاتا ہی نہیں. واکنٹ والوں کوئی سلیقے سے چراغ جلاتا ہی نہیں، مگر سبھی کو شکوہ ہوا سے. مہربانی. ایک چھوٹا سا تحفہ ہے آپ کے لیے لاہور سے چل کے دعائے عہد کی صورت میں. آپ کے مکتب کی ساری دعائیں کمال ہیں، لیکن ایک دعا با کمال ہے، نام ہے دعائے عہد. چھٹے لال ولایت نے تعلیم فرمائی. بادشاہ معظم فرماتے ہیں جو روزانہ دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا بیٹا قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا.
یہ سرکار کا خود فرمان ہے۔ تو جی جب آئے گا تو منظر تو کمال ہوگا۔ راجہ صاحب وہ منظر کی آدھے منٹ میں جھلک دکھو اور دو جملے مسائل۔ اتنا کمال منظر ہوگا، کائنات کا سلطان سامنے ہوگا، غلام کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا، کنیزہ کفن جھاڑتی ہوئی کھڑی ہوگی، دائیں بائیں دیکھیں گے، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا میرا باپ کہاں، میرا بیٹا کہاں، میرا بھائی کہاں، میرے چاچے تائے مامے نانے کہاں؟ سرکار فرمائیں گے تو بھول گیا ہے، تیری سانسوں کی ڈوری تک تیرے تھے، سانس ختم انہوں نے کہا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت۔ فرمائیں گے پہچان مجھے، اصل میں تیرا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں۔ انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ اسی سوال پہ میں دل کر رہے میں ایک جملہ عرض کر دوں۔ کیوں دیں ہم اس کو دادیوں کے واسطے جو پہلے ہی بہت دکھی ہے؟ معرفت والوں سے میں خطاب کر رہا ہوں۔ مہربانی سید، مہربانی سید، مہربانی سید، مہربانی واکنڈ والوں، بہت شکریہ۔ کس امام کو کس کا واسطہ دیں؟ کیوں دیں اس کو علی اصغر کا واسطہ؟ پہلے ہی علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں رکھ کے بیٹھا ہے، رو رو کے یہی کہتے میرا اللہ یہ تو معصوم تھا، اس کا کیا قصور تھا؟ کیوں دے سرکار کو دادی کے پہلو کا واسطہ؟ پہلے ہی وہ مدینے کا جلا ہوا دروازہ رکھ کے بیٹھا ہے، رو کے کہتے میرا اللہ میری ماں تو مستور تھی، میری ماں کیوں دے اتنا سخت واسطے اس سردار کو اس کی دادیوں کے بازار جانے کے؟ تجھے واسطہ تیری دادیوں کے بازار نہ یار، واکنٹ والا وہ بڑا دکھی ہے۔ میں شیعوں کو کہتا پھر رہا ہوں سید سجاد کا 40 سال کا خون رونا یاد ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن جو صدیوں سے بیٹھ کے خون رو رہا ہے، کبھی تو کوشش کر کے کہا کرو مولا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، مولا تیرے شہزادوں کی بے موسمی شہادت کا بڑا ارمان، مولا اس سردار کا بڑا ارمان جس کا منہ محمد چوما کرتے تھے، چوم کے کہتے تھے شاید کسی کو محمد کی بوسہ گاہ کا خیال آ جائے، شاید زہر دیتے وقت کوئی سمجھ جائے حسن بڑا نفیس ہے۔ واقعے والوں سردار بڑے نفیس ہیں، میں نے کتابوں میں بڑا حسین بھی بڑے ہیں، راجہ صاحب نفیس بھی بڑے ہیں۔ حسن کا نفاست کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، کسی نے لکھا ہے کسی انسان کو بشر کو کوئی ایسا نفیس بشر ہو ہے تو نہیں بڑا مشکل ہے، کسی کو ایسے ہاتھ لگاؤ تو نشان پڑ جائے، کہا جو تم تصور کر رہے ہو ایسا حسن تھا، ایسا اللہ جانے جب زہر ملی دیواروں کا سہارا پکڑ کے رو رو کے کہتا تھا نانا میں آ رہا ہوں، نانا نانے کے پاس پہنچ گیا، نانا کل میں آؤں تو مجھے قبر کی جگہ دے گا، زہر وہ امت نے دی جو حلائل تھی۔ مصائب آخری بندہ تابوت برآمد کرے گا، میں نے تابوت کی بات نہیں پڑھنی، صرف 2 جملے پڑھنے ہیں۔ عالی مدد مولا حسن کی شہادت کی مجلس ہے، نانا میں کل آؤں تو مجھے اجازت ہے آنے دے گا؟ آواز آئی میرا حسن اگر امت آنے دے تو بسم اللہ، میں نانا حاضر ہوں، یہاں سے چلے ماں کے پاس، اماں اگر میں کل آؤں تو اپنے آپ کو جنت البقیع میں ماں کی قبر پہ گرا دیا۔ ویسے بھی بچہ جب دکھی ہو ماں سامنے نظر آئے گلے لگ جاتا ہے، سرکار حسن نے اپنے آپ کو گرا دیا، گرا کے کہتے اماں میں کل آؤں تو آنے دے گی؟ نانے کے پاس گیا تھا، نانے نے کہا اگر امت آنے دے تو آ جانا۔